السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، دوستو، ساتھیو، آئیے ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو ضرور تعجب تو ہوگا، کیونکہ یہ شخصیت منظر عام پہ برداشت گروپ کی حالانکہ ایک عرصے سے ممبر ہیں، لیکن اپنے آپ کو کبھی نہ پردے پر نہ کبھی شمولیت سے اپنے آپ کو برداشت گروپ میں ظاہر کیے ہیں۔ ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے کافی ادیب بیٹھے ہیں۔ رات ہو دن ہو کہ غفلت ہو کہ بیداری، رات ہو دن ہو غفلت ہو کہ بیداری، تجھ کو دیکھا تو نہیں تجھے سوچا ہے بہت۔ بڑھیا، یہ ہے کیا بات ہے۔ ہمارے محمد علی زبیدی، برداشت گروپ کے صدر، جن کے سالار جنگ بھی لگتے ہیں یہ۔ حسین ابوبکر زبیدی، آپ کا تعلق بھی محب نگر سے ہے۔ یہ ہمارے گروپ کی ایک بہترین شخصیت، سلیمان ابوبکر زبیدی کے بھائی، اور ہمارے گروپ میں شروع سے شامل ہیں، لیکن ان کی اپنی مصروفیات سمجھیے، یہ ایک بہترین جاب میں مصروف رہتے ہیں، آدتیہ ہاسپٹل کے CHO ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً حسین، آپ کا برداشت گروپ میں استقبال ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت کے بارے میں ہم 2-4 سوال آپ سے کریں گے تاکہ ہمارے گروپ کے تمام ممبرز جان سکیں کہ یہ حسین ابوبکر اب تک کیسے ہماری نظر سے بچے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں، کہاں سے اور کب تعلیم آپ شروع کیے اور کہاں تک آپ کی تعلیم حاصل کیا آپ؟ میں 2 ماسٹرز کیا۔ پہلا میرا ماسٹرز ڈیکن اسکول آف مینجمنٹ سے تھا، تو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے بھی کیا تھا، جی، بزنس اینڈ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کیا تھا۔ سیکنڈ ماسٹرز میرا انشورنس میں ہوا تھا۔ جی، انشورنس میں ہونے کے بعد اور ایک میرا پوسٹ گریجویشن، میرا 3rd پوسٹ گریجویشن جو ہے جی، انشورنس انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے ہوا تھا، دیٹ از ان ایئر 2004۔ ماشاء اللہ۔ اس میں ہونے کے بعد بگننگ کیسی رہی ہے آپ کی؟ کہاں سے مڈل اسٹارٹنگ کون سے اسکول سے ہوئی آپ کی؟ اسکول میرا MBC سے ہوا، انٹرمیڈیٹ بھی میرا محبوب نگر سے ہوا، اس کے بعد گریجویشن شادان سے ہوا، جی، میرا ماسٹرس ڈیکن اسکول آف مینجمنٹ سے ہوا، جی، پھر اس کے بعد جو ہے انشورنس انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے میرا اور ایک 3rd PG ہوا تھا جو لائسنسڈ آفیسر رہتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد لیگل کمپلائنسز کے اوپر ایک ہاسپٹل کی طرف سے ایک 1 ایئر کا ڈپلوما رہتا ہے، وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد حال ہی میں NABH اسیسر ٹریننگ پروگرام کمپلیٹ کیا ہے، تو انٹری لیول کا۔ قریباً پوسٹ گریجویشن کے بعد 10 سال کا تعلیم چلتی رہی تھی۔ ماشاء اللہ، جی، ماشاء اللہ۔ عزیزو، شاہد ہی آپ نے کبھی ان کا میسیج دیکھا ہوگا برداشت گروپ میں، اتنی قابل شخصیت آج ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آدتیہ ہاسپٹل کی ایک مشہور ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ آدتیہ ہاسپٹل کو کب جوائن کیا آپ؟ میرا ماسٹرز کے بعد میرا 6 منتھس کا انٹرنشپ رہتا ہے، جی، تو جون 22 2001 میں میں ایز این ٹرینی جوائن ہوا تھا۔ دین آفٹر دیٹ اس کے بعد جنوری 2002 میں میرا ٹریننگ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد امیڈیٹلی میرے کو سیم آرگنائزیشن والوں نے آبزرو کیا ایز این ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پڑھائی بھی چل رہی تھی، اسٹرگل بھی چل رہا تھا۔ جی، دین پڑھائی کے ساتھ جو ہے سو پوسٹ بھی آگے بڑھا، ایسوسیٹ کے بعد جو ہے سو ایڈمنسٹریٹر دیا گیا۔ جی، ایڈمنسٹریٹر کے بعد حال ہی میں ابھی جو ہے سو میرا پروموشن چیف ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ہوا۔ ماشاء اللہ علیہ۔ کتنی سروس ہو گئی حسین آپ کی اس ہاسپٹل میں اب؟ 18 سال۔ 18 سال کی سروس ہو گئی، جی، ماشاء اللہ۔ عزیزو، کیا آپ انہیں جانتے ہیں برداشت گروپ کے حوالے سے؟ کیا آپ برداشت گروپ کو جانتے ہیں؟ بالکل جانتا ہوں۔ بتائیے کس طریقے سے؟ برداشت گروپ قریباً 5 6 7 سال ہو گئے۔ جی، بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں ہم۔ جی، آپ ٹائم تو صحیح بتائے، جی، لیکن یہ 7 سال میں کتنی بار برداشت گروپ کو اٹینڈ بہت بار آیا تھا۔ حال ہی میں جو ہے سو تھوڑا سا مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ جی، عزیزو، دوستو، ساتھیو، یہ شخصیت کو ان سے ملاقات کرنا ہی ایک مشکل بات ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس سفر میں حسین سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور میں اس نوجوان کے بارے میں
آپ کو کہاں سے اور کس طرح اس کی تعریف سناؤں میں کہ یہ ہر کسی کی مدد کے لیے آگے ہوتا ہے. آدتیہ ہاسپٹل جو ایک فیمس ہاسپٹل ہے ہمارے اس حیدرآباد سٹی میں, جہاں پر ان کی جو شخصیت, ان کی جو قدر و عزت ہے, میں آپ کو میرے کہنے سے نہیں بلکہ ان کی شہرت سے واقف کرا سکتا ہوں. جہاں کہیں بھی ہمارے گروپ کے ممبرس ہیں, اس شخص کو اچھی طرح اپنی ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آدتیہ میں جب بھی آپ لوگ آئیں تو یہ آپ کی ضرور کچھ نہ کچھ مدد کریں گے. کیا ایسا واقعی؟ بے شک ایسا ہوگا. ہم آپ سے کئی بار آپ نے وعدہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے گروپ میں آپ جانتے ہیں ڈاکٹرز, انجینئرز, ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے آفیسرز ہیں ماشاءاللہ, کئی ایک فیلڈ کے لوگ ہمارے گروپ میں ہیں. آپ بھی ہمارے گروپ کو کچھ ٹائم دیا کیجیے. ضرور انشاءاللہ. وعدہ ہے؟ جی بالکل وعدہ. کیا نہیں وعدہ تیرا وعدہ؟ نہیں بالکل وعدہ. ہاں بالکل وعدہ ہے, کیونکہ یہ گروپ آپ لوگوں کا ہے. زبیدی خاندان کی یہ بنیاد ہمارے صدر صاحب نے رکھی. آپ کچھ بتائیے. ماشاءاللہ آپ تو بڑے بڑے جو جرنلسٹ آپ کے پاس آتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ برداشت گروپ تو آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ برداشت گروپ سے آپ کی نظر میں کوئی فائدہ؟ بالکل کافی سارے فائدے ہیں. مثلا کافی معلومات ہوتے ہیں برداشت گروپ میں. جی کوئی ایسی کوئی پرٹیکولر نہیں ہے. ان جنرل کہ جو سب جب آپ کام کے لیے باہر نکل جاتے ہیں تو فیملی کو جو سب اکثر مس کرتے ہیں. تو مس کرنے کے بعد جو سو کوئی ایک ایسا چیز مل گیا برداشت گروپ جہاں پہ ہر چیز آپ کو معلوم پڑتا ہے. گیدرنگ سب سے پہلی چیز, سب سے مین پوائنٹ ہمارا گیدرنگ. ایک دوسرے سے ہمیشہ مل کے قریب رہنا چاہیے. ایک دوسرے سے ہمیشہ کم سے کم اتنا تو کنسلٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر قسم کی اطلاع ملتے رہے, ہر قسم کی معلومات ملتے رہے. ہمارا گروپ 3 اچھے پروگرام لے کے چلتا ہے, جہاں پر آپ کے اپنے سلیمان زبیدی صاحب جدہ سے اس کے خدمت گزار ہیں, اور آپ کے جیجا جی محمد علی زبیدی صاحب 24 آورس اس کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کا ہیلپر ہوں, ان کا ہیلپ کرتے رہتا ہوں. آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ محسوس ہوا کہ برداشت گروپ کی ایکٹیویٹیز سے کچھ نہ کچھ آپ کافی معلومات ہوتے ہیں. کافی معلومات ہیں ماشاءاللہ. ایک ہی ورڈ میں بول دو سارا کام ہو گیا. مطلب اتنے سارے چھوٹے سے انٹرویو میں آپ کو صرف میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے گروپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ بولیں. اب فی الحال میں گروپ کی ایکٹیویٹی سے تھوڑا دور تھے, اور اب اس کے بارے میں پریزنٹلی تو ابھی کیا چل رہا ہے گروپ میں میرے کو اتنا اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جی تو انشاءاللہ آگے جیسے بھی وقت ملے گا ضرور جو ہے اس کے اندر گروپ میں وعدہ ہے. جی اس وعدے کے ساتھ ہم حسین ابوبکر زبیدی کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کچھ ٹائم دیا ہمیں. کام کے بارے میں نے پوچھا ان سے. CHO ایک بولیے, آپ بولو کوئی سوال وہاں سے بولو. مطلب 4 منٹ ہوئے ابھی تو بھائی آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے جاب کے اوپر, یعنی کیسے مراحل کو آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر, چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں, میرا بولنے کا یہ مطلب ہے ہاسپٹل ہے, کئی بار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے پیشنٹ سیٹیفائی نہیں ہوتا, تو آپ کا کیا کردار ہے اس میں؟ کاؤنسلنگ رہتا ہے. کاؤنسلنگ رہتا ہے. جتنی اچھی طرح سے آپ کاؤنسلنگ کر پائیں. کئی بار آدمی تقریباً حالات میں جو ہے پیشنٹ جو بھی اپنے پاس ہاسپٹل میں آتا ہے وہ ایجیٹیٹڈ رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ سافٹلی بات کرنا پہلی چیز. جی. سو میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ وہ اس کو سننا. جی. اس سے بات اگر اس کی بات کمپلیٹ ہونے پہلے جو ہے اگر آپ اس کو بیچ میں کچھ سجیشن دیے تو وہ غصہ ہو جاتا. تو فرسٹ تھنگ از دیٹ یو شوڈ لسن ٹو دا پرسن ہو از اسپیکنگ ان فرنٹ آف یو. اب کئی بار جو لو لیول پہ ہوتا ہے اس کے بعد نہیں آتا. بڑے آدمی غصہ ہوتے ہیں. کئی بار بل کے بارے میں ہوتا ہے, اس کے بعد کئی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہوتا ہے, کئی فیسلٹیز کے بارے میں ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم وہ لوور لیول پہ, مینیجر لیول پہ ہوتا ہے. پھر ہمارے تک آ رہا ہے مطلب کہ جیسے یو شوڈ گیو سم ٹائم. اچھا. اسی لیے جو ہے آپ کا وقت کھینچا چلے جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہاسپٹل پہ کوئی پیشنٹ کا گزر جانے سے ایک اٹیک کر دیتی ہے پبلک؟ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. جی. اس سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا آئیڈیا ہیں؟
आइडिया है कि जो भी आप पेशेंट को बता रहे हैं वो ऑडियो विजुअल काउंसलिंग होना पड़ता है, रिकॉर्डेड होना पड़ता है। जी। तो हर आईसीयू के पास आपके पास एक रूम रहता है जहाँ पे आप काउंसलिंग करते हैं सुबह और शाम, वो काउंसलिंग आप रिकॉर्ड करते हैं। जी जी। तो हर चीज़, जैसे काउंसलिंग में हमारे पास 5 स्टेप्स रहते हैं कि काउंसलिंग में क्या बताना है, क्या पूछना है, क्या सजेशंस देना है, अल्टरनेटिव्स देना है और कॉस्ट फैक्टर्स देना है। ये 5 चीज़ हम बताते हैं। बताने के बाद जो पेशेंट बोलता है हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। हुसैन, एज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अदित्य हॉस्पिटल के, मैं एक ऐसा सवाल जो अक्सर पब्लिक में एक दहशत मचा हुआ है, मसलन पेशेंट आता है बुखार से तो उसको फौरी आईसीयू में लेके चले आते, बोलते कि भाई ये पेशेंट अब सीरियस है। तो कमर्शियल टाइप पे जो आजकल हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, इस ताल्लुक़ से आप कुछ कहेंगे? मैं जितना कम बोलूँगा उतना बेहतर रहेगा हॉस्पिटल के बारे में। हाँ, कम से मैं ये क्योंकि क्या है, एक हसास सवाल है ये, मेरा बोलना अक्सर आपसे कई जर्नलिस्ट पूछते होंगे ये बात। कमर्शियल हॉस्पिटल्स का ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें कि मिस इंटरप्रेट होता है हमारा बोलना। हमको तजुर्बा है हॉस्पिटल का, जैसे कई सारी चीज़ें रहता है कि जो सब भाई ये पेशेंट आगे जाके कोलैप्स होता है, प्रिकॉशनरी तौर पे हम लोग आईसीयू पे लगाते हैं। जी। आप क्या प्रेफर करते हैं कि पेशेंट कोलैप्स हो जाना जी, या नहीं तो पहले ऐड करके पेशेंट को ट्रीट करना? जी। प्रिकॉशनरी जो भी लेवल लेते हैं जो सामने वाला उसको गलत इंटरप्रेट करता है कि भाई गैर ज़रूरी लगाए। जी हाँ, यही बात। तो अगर आप इसको कैसे सर्टिफाई करते हैं, ये आपसे या मेरे से बेहतर एक डॉक्टर समझता है जो ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, उसकी जिम्मेदारी रहती है। आपकी जान आप किसी ऐसे आदमी के पास दे रहे हैं कि भाई उसको सवाल करना, आपके पास आपकी एजुकेशन नहीं है, पहली चीज़ तो आपका उसका तजुर्बा नहीं है जी। अगर कोई किसी तजुर्बेकार आदमी को लेके आके सवाल करते हैं तब इट इज़ गुड फाइन। अच्छा, बगैर तजुर्बे के, बगैर एजुकेशन के आप बोलेंगे भाई तुम गैर ज़रूरी लगाए, मतलब इट बिकम्स रेलेवेंट। और सो में पहली चीज़ क्या, डॉक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रीटमेंट। अगर आप कोई क्वालिफाइड पर्सन को लेके आके कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ पूछना चाह रहे हैं देन इट बिकम्स फाइन जी। ये आदित्य हॉस्पिटल में हर किस्म के अमराज का इलाज है, यानी पर्टिकुलरली कोई ख़ास यहाँ पर इलाज किया जाता है? इट्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट है, एक्सेप्ट फॉर अभी कार्डियोलॉजी छोड़कर सब मर्ज कार्डियोलॉजी एंड कैंसर। अच्छा, ये 2 चीज़ें नहीं हैं। अला कुल्ली हाल हम आपसे बात किए, इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी बर्दाश्त ग्रुप, ये थे हुसैन बिन अबू बकर ज़ुबैदी साहब, जो कभी पर्दे पर नहीं आए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारी ज़ियाफ़त हुई है यहाँ पर, इस मौके से हम कुछ बातें इनसे कर लिए और हमारे सदर साहब के पास उनका तमाम इक्विपमेंट साथ में था, ये भी बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बर्दाश्त ग्रुप में आपका।